نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ آج ہم درس نمبر 51 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 سے لے کر آیت نمبر 132 تک سماعت فرمائیں گے۔ اس سے پہلے رکوع میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر تھا۔ کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر تعمیر کیا تھا اور 25 دن میں اس کو مکمل کر دیا تھا۔ بعض مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کا درجہ زمین کے تمام ٹکڑوں سے زیادہ ہے، سوائے زمین کے اس ٹکڑے کے کہ جو ٹکڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ مس ہے، یعنی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، اس کا درجہ کعبۃ اللہ، عرش، کرسی، حتیٰ کہ لوح سے بھی زیادہ بلند ہے۔ تو کعبۃ اللہ کی تعمیر اور ابراہیم علیہ السلام کے کارناموں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص ان کے طریقے سے منہ پھیرے گا وہ بیوقوف آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَرْغَبُ، اور کون اعراض کرتا ہے عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور طریقے سے، الا من سفیہ نفسہ، مگر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا۔ ظاہر بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اس مذہب کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل کیا اور اس کو اپنایا، تو اس مذہب سے وہی شخص اعراض کرے گا، وہی شخص چہرہ پھیرے گا جو بیوقوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مقام اور بہت ہی بلند فضیلت عطا فرمائی ہے۔ البتہ متعدد دلائل سے ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کلی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کمالات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائے۔ خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا بہت بلند مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کلی کی وہ دلیلیں نہ ہوتی تو یہ آیت کریمہ اور اس قسم کی دوسری آیتیں بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ سب سے بلند ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے کمالات عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمائے، لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام مخلوقات سے بلند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام سب سے بلند ہے۔ جن علماء کرام نے عقائد پر کتابیں لکھی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ ہے، وہ بڑے رتبے اور شان والے پیغمبر تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اب پیغمبر سے بڑھ کر صالح کون ہو سکتا ہے؟ پھر وہ پیغمبر جو پیدائش سے لے کر وفات تک امتحانوں ہی میں رہا ہو، جس کی تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ پیغمبروں کا مقام فرشتوں سے بھی بلند ہے، اگرچہ فرشتے نوری مخلوق ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں، اور پیغمبر انسان اور بشر اور آدمی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا مقام اتنا بلند رکھا ہے کہ فرشتوں کا درجہ اور مقام پیغمبروں سے کم ہے۔ اسی لیے انسان
مجموعی لحاظ سے اشرف المخلوقات ہیں، کیونکہ انسانوں میں پیغمبر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول آئے ہیں، تو اس وجہ سے انسان کا پلہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھاری ہے، اور مجموعی لحاظ سے فرشتے انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، جب فرمایا اس کو اس کے رب نے جھک جا میرے سامنے، قال تو ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی قیل و قال کے کہا اسلمت لرب العالمین، میں جھک گیا رب العالمین کے سامنے، نہیں رب العالمین کا فرما بردار ہو گیا، رب العالمین کے سامنے جھک گیا جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ وہ کیا احکام تھے جن پر ابراہیم علیہ السلام نے اسلمت لرب العالمین کہا؟ پہلا حکم یہ تھا کہ اپنے باپ کا ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے باپ کو تبلیغ کرو اور اس کو توحید کی دعوت دو۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے جب بھی اپنے باپ سے بات کی تو قرآن کریم میں مذکور ہے یا ابتی یا ابتی یا ابتی کہہ کر اپنے باپ کو مخاطب کیا کہ اے میرے والد محترم، اے میرے ابا جی، اے میرے ابا جی کہہ کر بڑے پیارے اور بڑے اچھے انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ باپ بت بنانے والا اور بیٹا بت گرانے والا، باپ بت گر تھا اور بیٹا بت شکن، پھر آخر دم تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھانے میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن ساتھ میں ادب و احترام بھی ملحوظ رکھا۔ تو اس لیے آج کی نسل کے لیے ضروری ہے کہ باپ سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو جائے، اپنے باپ سے بات کرتے وقت ادب اور احترام کو ملحوظ رکھنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا حکم یہ دیا کہ دوسرے لوگوں کو بھی تبلیغ کرو اور واضح طریقے سے شرک کی تردید کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری قوم کے علاوہ، یعنی ساری قوم کو تو تبلیغ کی، اس کے علاوہ جو اس وقت کا بہت بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس کا نام تھا نمرود بن کنعان، جو بت پرستوں کا پیر و مرشد تھا، اس کو بھی تبلیغ کی، اس کے سامنے کلمہ حق بیان کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری قوم کی مخالفت مول لی، بادشاہ کی مخالفت، قوم کی مخالفت، اپنے باپ کی مخالفت برداشت کی۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال تک تبلیغ فرمائی، ہمت نہیں ہاری۔ آپ علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، گالیاں دی گئیں، قید کیا گیا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، اور بھی بہت کچھ ہوا، مگر ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی نعرہ تھا اسلمت لرب العالمین، میں رب العالمین کے سامنے فرما بردار ہو گیا ہوں۔ تیسرا حکم پھر رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ہجرت کر کے شام چلے جاؤ۔ پورے ملک عراق میں صرف 3 موحد تھے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسرے ان کی اہلیہ حضرت سارہ علیہ السلام، اور تیسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط بن حاران بن آزر، جنہیں ہم حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں۔ کوئی چوتھا آدمی ساتھ نہیں ملا۔ دوران سفر آزمائشیں آئیں، پھر حضرت حاجرہ کے ساتھ نکاح ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، تو حکم ہوا کہ بیوی کو بتائے بغیر ان کو ساتھ لے جاؤ اور مکہ مکرمہ میں لے جا کر چھوڑ دو، اور تم واپس دمشق آ جاؤ۔ مکہ مکرمہ سے دمشق کے اعتبار سے جو میلوں کے حساب سے، انگریزی میلوں کے حساب سے جو فاصلہ ہے، یہ تقریباً 1500 میل کا فاصلہ ہے۔ سڑکیں نہیں ہیں، آمد و رفت کے کوئی ذرائع نہیں ہیں، جنگلات سے گزرنا، دشوار گزار سفر کر کے جب مکہ مکرمہ پہنچے تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو درخت کھڑا ہے بس اس کے نیچے بٹھا کر آپ واپس چلے جاؤ۔ دیکھو کتنا بڑا امتحان ہے کہ جوان سال بیوی ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اور وہاں چھوڑنا ہے کہ جہاں نہ آبادی ہے، نہ کوئی مکان ہے، اور نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے، بس صرف رب کا حکم ہے اور مانتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر وہی بچہ جب کام کاج کی عمر کو پہنچتا ہے تو رب تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اب اس کو ذبح کر دو۔ رب تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابلیس لعین نے بڑے ہیلے بہانے کیے، پھسلانے کی بڑی کوشش کی، مگر اس کو پتھر مارے کہ تو دور ہو جا۔ یہ حاجی حضرات جو جمرات کی رمی کرتے ہیں، جمرہ عقبہ، جمرہ اولا، جمرہ ثانیہ، یہ شیطانوں کو مارتے ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکر مارے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا کی طرف لے کر جا رہے تھے ذبح کرنے کے لیے، تو شیطان بڑا بزرگ بن کر آیا اور کہا کہ حضرت اس کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے کو رب تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہوں،
کہنے لگا تمہارے کتنے بچے ہیں؟ فرمایا یہی ایک ہی ہے۔ تو کہنے لگا کہ اس کو ذبح کرنا گوارا کر لو گے؟ فرمایا رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ کہنے لگا رب تعالیٰ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر اس کا مطلب سمجھنا چاہیے، اس میں کوئی اور قسم کا اشارہ ہوگا، یعنی ذبح کرنا مقصود نہیں ہوگا، کچھ اور مراد ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا، سمجھ گئے شیطان ہے، اس کو 7 کنکریاں ماری، مگر وہ تو شیطان تھا، خبیث تھا، آگے جا کر پھر سامنے آ گیا۔ کہنے لگا کہ رب تعالیٰ کے حکم میں تو کوئی قیل و قال نہیں ہے، مگر سوچو اس حکم کا کچھ اور مفہوم ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ اکبر کہہ کر اس کو 7 کنکر مارے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس کا حکم ماننا ہے، تو باز آ جا۔ مگر تیسری مرتبہ پھر آ کر کھڑا ہو گیا اور وہی بات دہرائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ اکبر کہہ کر اس کو 7 کنکر مارے۔ یہ جو رمی جمار ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور حکماً واجب ہے۔ اگر کسی سے رہ جائے تو قربانی دینی پڑتی ہے۔ اگر کوئی معذور ہے، بہت بوڑھا ہے اور وہاں جا کر کوئی بیمار ہو گیا تو اس کو خود رمی نہیں کر سکتا، تو اس کو اپنا نائب بنانے کی اجازت ہے، مگر وہ نائب پہلے اپنی رمی کرے گا، بعد میں جس نے اس کو نائب بنایا ہے اس کی رمی کرے گا۔ یہاں ایک بات اور بھی سمجھ لو کہ بہت سے غلط کار لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر سب کچھ جانتے ہیں۔ اگر پیغمبر سب کچھ جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو ان کو پتہ تھا کہ قربانی کوئی نہیں ہونی، معاذ اللہ بس ایک ڈرامہ ہی چل رہا تھا، ڈرامہ کر رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ قربانی کوئی نہیں ہونی، تو باپ بیٹا ایک کھیل کھیل رہے تھے، بس حقیقت کچھ نہیں تھی، تو پھر قربانی کا نتیجہ تو کوئی نہ ہوا۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ باپ حقیقتاً اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہا تھا اور بیٹا حقیقتاً اپنے باپ کے ہاتھوں ذبح ہونے کے لیے جا رہا تھا۔ اسی وجہ سے باپ بیٹے کی عظمت دنیا والوں پر نمایاں ہو گئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، یہاں پر یہ جو بہا کے اندر ہا ضمیر ہے یہ ملت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ مطلب معنی یہ ہوگا کہ وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اس ملت پر قائم رہنے کی بنی ہی اپنے بیٹوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے۔ 2 بیٹوں کا ذکر تو قرآن کریم میں ہے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، اور 3 کا ذکر تاریخ میں آتا ہے، حضرت مدین، حضرت مدائن اور حضرت قیدار علیہ السلام۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی کوئی نہیں تھی اس لیے بیٹی کا ذکر نہیں ہے، بیٹوں کو نصیحت فرمائی کہ اسلام نہ چھوڑنا۔ آگے فرمایا وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ اسلام پر قائم رہنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، بیٹی ان کی بھی کوئی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت فرمائی، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام پر قائم رہنا۔ پہلے لوگوں کی یہی وصیتیں ہوتی تھیں کہ اسلام پر قائم رہنا، اچھے اعمال کرنا، آخرت کی فکر کرنا، اپنے ارادے کو درست رکھنا، کیونکہ نیکی اور بدی میں ارادے کا بڑا عمل دخل ہے۔ تم جیسا ارادہ کرو گے اللہ ویسی توفیق عطا فرمائیں گے۔ بندہ مختار ہے، مجبور نہیں ہے۔ مثلا تم نے اپنے گھر سے مسجد میں آنے کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی اور تم آ گئے۔ جو نہیں آئے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی زبردستی تو نہیں روکا ہوا کہ تم نے مسجد نہیں جانا، ان کو پکڑ کر رکھا ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے آنے کا ارادہ ہی نہیں کیا اور اس وقت گھروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ اور ایسے بدبخت بھی ہیں کہ جنہوں نے رمضان کے روزے نہیں رکھے۔ یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زبردستی پکڑا ہوا تھا کہ نہیں تم نے روزہ نہیں رکھنا، تم نے سحری کے لیے نہیں اٹھنا، نہیں، بس انہوں نے روزے رکھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، سحری کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں عطا فرمائی، یعنی ان کی نیت ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی نیت پوری کر رہے ہیں اور یہ اپنی نیت پوری کر رہے ہیں۔ تو انسان نیکی اور بدی کرنے میں ارادے کا اس کو اختیار حاصل ہے، ارادہ کرنے میں مختار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ،
بس جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کرے۔ دوسرے مقام پر آتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے۔ تو رب تعالیٰ نیکی اور بدی کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ اب مرضی ہے جس کی جو جس بھی راہ پر چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، پھیر دیں گے ہم اس کو صرف جس طرف وہ پھرے گا، یعنی جس راہ کا کوئی ارادہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی کی توفیق دے دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بندے کو اختیار دیا ہے، مجبور محض بندہ نہیں ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، پس تم اسلام پر قائم رہنا۔ تو اسلام پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی، برخلاف یہودیوں کے۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی۔ اپنے بیٹوں کو یہ کہا تھا کہ تم یہودیت پر قائم رہنا، تم یہودی رہنا، یہودی مذہب نہ چھوڑنا۔ یہ در حقیقت یہودیوں کا پروپیگنڈا ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں بیان فرمایا ہے، جو انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔